تو یہ ننا کے ساتھ بھی اور علی اجاز یہ دبئی چلو کا کیا قصہ تھا؟ ہاں، ننا کا تو یہ تھا نا کہ جب میں اسکول میں تھا 8ویں میں شرکپور میں، تو اس ننا کے جو والد تھے یہ شرکپور کے ہاسپٹل میں ڈاکٹر تھے، سرکاری ڈاکٹر. تو یہ میٹرک کر چکا تھا اور یہ فرسٹ ایئر میں جا چکا تھا ننا اس وقت، رفیق خاور. اور یہ شرکپور سے روز آتا تھا اسلامیہ کالج کو ریلوے روڈ پڑھنے کے لیے. تو جب یہ واپس جاتا تھا نا تو بسوں کا اڈا اسکول کے سامنے ہی تھا. اس کو پتہ چلا کہ اسکول میں کوئی ڈرامہ ہو رہا، تو ڈرامے کا بڑا شوقین تھا یہ. تو یہ اسکول کے اندر آ گیا ایک دن، اسے اپنا تعارف کرایا کہ جی میں میٹرک تو کر چکا ہوں، میں فرسٹ ایئر میں ہوں اور روز لاہور جاتا ہوں. اچھا، اس کو دیکھ کے تو ایسے لگتا ہے یہ شروع سے گنجا تھا، تو اس وقت یعنی بال تھے اس کے، بال تھے، ہاں اس کے بال تھے. تو پھر اس نے نا آفر کیا کہ جو ڈرامے میں جو کامیڈی کا حصہ ہے وہ مجھے دے دیں، میں کروں گا، بچوں کو ٹرین کروں. تو رفیع نے پھر ہمیں کامیڈی سکھانی شروع کی. تو ہم تو روایتی ڈرامہ کر رہے تھے جس طرح ہر سال ہوتا تھا. تو رفیع کے آنے سے نا وہ ایک بڑا سین بدل گیا کامیڈی. وہ ہم نے پٹھان اور سپاہی کی پہلی دفعہ کامیڈی کی، جو چالان کرتا ہے سپاہی اور پٹھان کا اس سے مکالمہ. پٹھان وہ خود بنتا تھا اور سپاہی ہم میں سے کسی کو بناتا. تو ننا کے ساتھ نا سکول کے زمانے سے یہ ایسوسیشن تھی. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب 2 سال کے بعد ہم میٹرک کر کے ہم بھی کالج کے لیے لاہور آ گئے. تو اس دوران میں 1964 میں تو ٹی وی شروع ہو گیا تھا. تو 65 میں یہ الف اور نون زوروں پہ تھا، لائیو چلتا تھا اس وقت. تو 1966 میں پہلی دفعہ، اور مقبول ترین پروگرام تھا اس وقت الف اور نون. تو کمال احمد رضوی کا. تو میں کمال کو تو جانتا نہیں تھا، تو میں نے ننے سے کہا کہ میں لاہور آ گیا ہوں. ان کا آ جاؤ تو تمہیں. تو اس نے نا مجھے کمال احمد رضوی سے متعارف کرایا. تو مجھے کوئی چھوٹے موٹے نا رول الف نون میں ملنے شروع ہو گئے. ایسے کوئی گزر گیا، کوئی ایک جملہ ہوا. تو ایک دن کمال احمد رضوی کوئی ڈسکس کر رہا تھا کسی سے، تو میں نے بیچ میں کوئی ٹانگ اڑائی، کوئی مشورہ دیا. تو اس نے دیکھا کہ یہ جانتا ہے کچھ ڈرامہ نگاری کے بارے میں. تو اس نے کہا، اسی دوران میں کیا ہوا، ایک تبدیلی ہی آئی. الف نون چل رہا تھا کافی عرصے سے. تو وہ آپ کو اگر یاد ہو تو وہ ہوتا تھا کہ الف نون دودھ دہی کی دکان میں، الف نون نمک فروش کی دکان میں، الف نون مختلف کاروبار کرتے تھے یہ، جس میں ننا جو ہے وہ اپنے بھول پن کی وجہ سے شرافت میں مارا جاتا ہے اور یہ کوئی بے ایمانی کر کے نکل جاتا ہے. تھیم ہی اس کی یہ تھی. اب وہ اتنی جگہوں پہ الف نون کو یہ لے جا چکے تھے کہ وہ سارے پروفیشن ختم ہو گئے تھے، سب دکانیں ختم ہو گئی تھیں، لنڈے بازار تک اس کو لے گئے تھے. تو اب وہ نا پروگرام سٹیل ہونا شروع ہو گیا. تو آغا صاحب نے ایک مشورہ دیا کمال احمد رضوی کو کہ تم ایسا کرو کہ آئیڈیاز خریدنے شروع کر دو. تم اوپن آفر کرو کہ الف نون کے لیے آئیڈیاز لاؤ، تو آئیڈیا کا ہم 100 روپیہ دے دیں گے. اور آئیڈیا تو اس پہ پلے تم خود لکھ لینا، آئیڈیا تمہیں نیا مل جائے گا کم از کم، کیونکہ دوسرے نئے ذہن جو ہیں وہ سوچیں گے تو بہتر آئیڈیا سوچ. کمال احمد نے کہا جی ٹھیک. تو جناب آفر ہو گئی کہ آئیڈیاز جمع کراؤ اور 100 روپے لو. تو میں نے بھی آئیڈیاز لکھے. میں نے کیا کیا، میں نے کہا لوگ صرف آئیڈیا جمع کرا رہے ہیں، مجھے چونکہ ڈائلاگ بھی آتا ہے لکھنا، تو میں نے بجائے آئیڈیا سمپل دینے کا باقاعدہ اسکرپٹ کی شکل میں، پورا مکالمہ کی شکل میں اس کو دیا. اچھا، وہ کمال احمد رضوی بڑا خوش ہونے کے ہے، بڑے بڑے پلے آ گئے. تو میں نے پہلا جو پلے لکھا الف نون کے لیے وہ تھا الف نون فلمی اخبار کے دفتر میں. اچھا، بالکل، یہ بڑا مختلف آئیڈیا تھا. مختلف تھا اور میرا ذاتی تجربہ تھا، کیونکہ میں ڈائریکٹ منتھلی میں کام کر چکا تھا کافی عرص. مجھے پتا تھا کیسے وہ ایکٹر سے آتی تصویریں چھپوانے اور کیا کچھ ہوتا ہوا. وہ بڑا ہٹ ہو گیا جناب. تو اس کے بعد کمال احمد جہاں پھنستا تھا نا، کہیں اس کا بلاک آ جاتا تھا، تو وہ مجھے کہتا یار اس ہفتے کا تم لکھ دو. میں تو 5 اسکرپٹ میں نے لکھے. اچھا، اس میں یہ تھا کہ پیسے مجھے صرف آئیڈیا کے ہی ملتے تھے، کیونکہ نام تو کمال احمد رضوی کا جاتا تھا. تو آئیڈیا کے 100 روپے ملتے تھے اور ساتھ وہ رول مجھے اس میں کوئی دے دیتا تھا. تو رول میں بھی یہ ہوتا تھا کہ اگر خاموش رول نا صرف آپ گزر گئے ہیں
تو اس کے آپ کو 80 روپے ملتے تھے، لیکن اگر آپ نے کوئی لفظ ایک لفظ بھی بول دیا نا تو وہ رول ٹاکی بن جاتا تھا، اس کے 150 روپے ملتے. تو اس طرح ایک رول مل جاتا تھا مجھے 150 کا، اور ایک 100 روپے کا میرا آئیڈیا بک جاتا تھا. یعنی 250 دی دیہڑی لگ 250 دی دیہڑی لگ جاتی تھی. وہ کمایا جناب پھر انہوں نے. اور رقم ان دنوں بہت رقم تھی 60s میں نا، بہت بڑی رقم تھی 250 روپے. اور اس کے علاوہ بھی کوئی مین رول بھی کبھی آپ نے کسی ڈرامے میں پلے کیا؟ مین رول کے لیے مجھے بک تو کبھی نہیں کیا تھا انہوں نے، لیکن اتفاق سے مجھے ایک دفعہ مین رول مل گیا تھا. وہ ہوا یہ کہ ایک ڈرامہ ہو رہا تھا جس میں پریزن گارڈ بنا تھا. یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ بلیک اینڈ وائٹ زمانہ، اور ابھی یہ شروع نہیں ہوا تھا، ریکارڈنگ شروع نہیں ہوئی تھی ابھی. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی 67 کے آس پاس کی بات ہوگی، جو ایگزیکٹ تو وہی ریڈیو کے پیچھے جہاں سیل آفس ہے ابھی اسی جگہ، اسی جگہ ہوتا تھا. ریڈیو کے بالکل ریڈیو جو ایمپریس روڈ کے اپوزٹ، یعنی ریڈیو اسٹیشن کے سڑک کے پار دفتر تھا، اور ادھر اسٹوڈیو یعنی ریڈیو اسٹیشن کے پیچھے وہ کیبن تھے جہاں اسٹوڈیو بنا ہوا تھا. تو ریہرسلیں وغیرہ ادھر آفس میں ہوتی تھی، اور پھر سڑک پار ادھر آ کے، کیونکہ لائیو ہوتا تھا تو وین میں سب کچھ ہوتا تھا، وین کے ذریعے. تو وہ مجھے چھوٹا سا ایک، وہ بھی اس سے اتفاقی طور پہ کہ میں ریکارڈنگ دیکھنے آیا تھا کہ کیسے ہوتی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ لائیو شروع ہے، ڈرامہ شروع ہے، اور آپ جائیے باہر. تو مجھے باہر نکال دیا. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ جس لڑکی نے نکالا تھا وہ پھر باہر آئی، اور اس نے مجھے بلایا. کہتی ہے وہ جو جس نوکر نے آ کے چائے رکھنی ہے نا وہ ابھی تک آیا نہیں ہے، تو آپ وہ کر لیں، آپ ساتھ شوٹنگ بھی دیکھ لیں، ریکارڈنگ بھی دیکھ لیں کیسی ہوتی. اور وہ اس بہانے نا اس نے مجھے بک کر لیا. کوی ہیرو تھا ڈرامے میں. تو جب کیمرہ ریہرسل ہوئی نا تو میں نے آ کے مہمانوں کے سامنے چائے رکھی، تو میں نے مانیٹر پہ دیکھا کہ وہ ایک دور سے لانگ شاٹ میں ایک آیا ہے، تھوڑی سی بیک ہے اس کی، وہ رکھے ہوئے رجسٹر ہی نہیں ہوا. میں نے کہا یار وہاں تو 50 بندوں کو بتایا ہوا میں آج آ رہا ہوں، آج میں ٹی وی میں آ رہا ہوں، یہ کیا آیا ہوں، اس طرح کا آنا ہے. میں تو میں بڑا مایوس ہوا. وہ کبھی دیکھ رہا تھا میری نا صورتحال، اس کو شاید وہ خود گزرا ہوگا کبھی ایسے مراحل سے، تو اس کو میری ٹریجڈی سمجھ میں آ گئی کہ بچے کے ساتھ کیا ہو رہا. تو جب وہ لائیو جا رہا تھا نا پلے، تو جب میں رکھنے آتا ہوں نا ویسے رکھتا ہوں، تو کبھی ادھر سے اس نے ایڈ کیا وہاں فلم دی رے سنو. تو میں نے یوں دیکھا نا اس کے سامنے والے کیمرے نے میرا کلوز بنا لیا. وہ انسٹنکٹلی بنا لیتا کیمرہ مین جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں. تو میں نے کہا یوں دیکھا نا کلوز اپ، اب کبھی نے دیکھا کلوز اپ رجسٹر ہو گیا، نہیں کچھ نہیں جاؤ چلا گیا. لیکن اس کی اس حرکت سے میرا کلوز اپ رجسٹر ہو گیا. اور جناب لاہور کے جو 350 کیمرے وہ تھے ٹیلی ویژن گھروں میں، ان سب میں میری تصویر آ گئی، لوگوں نے دیکھ لیا. اور جن کو میں نے بتایا تھا کہ میں آج آ رہا ہوں انہوں نے دیکھ لیا کہ میں آ چکا ہوں. تو اس طرح میرا وہاں کلوز اپ رجسٹر ہو گیا. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ چھوٹے موٹے رول میں اسی طرح کرتا رہا، کسی بڑے رول کی نوبت نہیں آئی. تو میں پریزن گارڈ کا رول کر رہا تھا ایک، اور دوسری میری اضافی ڈیوٹی یہ تھی کہ ہیرو کو یاد کرانا، کیونکہ اس کو سارا اسکرپٹ زبانی یاد کرنا پڑتا تھا لائیو میں، تو اس کو گنجائش نہیں تھی کوئی اور. اب تو وہ فلم کی طرح ایک ایک ڈائلاگ کر کے جوڑتے ہیں بعد میں، اس کو سارا پلے زبانی یاد کرنا پڑتا تھا. تو میں اس کو کراتا رہا 4 دن میں نے زبانی یاد کرایا. 5ویں دن ڈرائی ریہرسل ہوئی، اس میں بھی وہ ٹھیک ہو گیا لڑکا ہیرو. جو وہ آتا تھا لائل پور سے، ذمہ دار کے بہت بڑے ذمہ دار کا بیٹا تھا، شوفر ڈریون گاڑی میں آتا تھا بیوک میں. تو جس دن 6 دن اس کو میں نے ریہرسل، 7ویں دن جب وہ تھی آن ایئر جانا تھا، اس دن جناب ہیرو صاحب غائب. بڑی پریشانی. اب وہ موبائل فون تو تھے نہیں ان دنوں کو پتہ کر لیں کہاں ہے کیا کر رہے ہیں. وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں سب کے. تو جب شام ہو گئی نا 4 بج گئے،
تو اب چند گھنٹے رہ گئے ہیں اور آن ایئر جانا پلے اور ہیرو کا پتہ ہی نہیں. تو ایس ایم انور تھا اس کا پروڈیوسر اور یہ منیزہ ہاشمی اسسٹنٹ تھی. تو یہ دونوں گئے. اچھا ایس ایم انور کی منیزہ ہاشمی اسسٹنٹ رہی ہیں ڈرامے میں. اچھا اچھا. تو یہ دونوں گئے جی ایم کے پاس کہ جی وہ تو بندہ ہی نہیں آیا تو آج پلے نہیں ہو سکتا. جی کیوں پلے کیسے نہیں ہو سکتا؟ اشتہار بکے ہوئے ہیں سارے بک ہیں تو ہم نے ایڈوانس لیا ہوا ایک طرح سے تو ہم تو باؤنڈ ہیں کہ تو پلے تو جائے گا ہر صورت. جی ہیرو ہی نہیں ہے تو ہم جی جس طرح بھی پلے آن ایئر جائے کچھ ہو ہی نہیں سکتا. ابھی سر جوڑ کے بیٹھ کے کیا کریں. اچھا میں چونکہ اس کو یاد کراتا تھا نا تو آدھا پونا اسکرپٹ مجھے بھی یاد ہو چکا تھا. تو انور کو ایک دم خیال آیا کہ یار رسک لے لو. اس نے کہا یار تو کر. ہاں تو کر تن تو ادھا پچھتا تن یاد ہے باقی 4 گھنٹے تر کھول لیں رٹا لا لے. اب انہوں نے کہا کہ مگروں لوے کسی طرح ذمہ داری. تو وہ 4 گھنٹے میں نے جو تھوڑے بہت کسر رہتی تھی وہ پوری کر لی. وہ میں نے یاد تو مجھے ہو چکا تھا کافی حد تک وہ میں نے یاد کر لیا. اس کے بعد جناب پلے آن ایئر گیا. میں نے ہیرو کا رول آدھا پلے ہو گیا پونا پلے ہو گیا آخری 5 منٹ رہ سب کچھ سموتھ جا رہا ہے کوئی ڈائلاگ نہیں میں بھولا کہیں بھی. اور کٹنگ وٹنگ پھر اچھا وہ انور بڑا خوش منیزہ بھی بڑی خوش کی ہوئی جان بچ گئی ہیرو مل گیا سانو بیٹھے بٹھائے. تو اب آخری 5 منٹ کے دوران نا میں سوچ رہا ہوں کہ یار اب کیریئر یہی بنا ہے اب ایکٹر ہی بننا. یہ کبھی شبھی بھی ٹھیک نہیں مگر اسی بھی کٹ نہیں کسی تو اس کے بعد جی میں نے کہا یا اللہ یہ آخری 5 منٹ بھی خیریت سے گزرے جائیں کوئی ڈبیکل نہ جائے. کوئی ڈبیکل نہیں کچھ نہیں ہوا اینڈ تک جناب آخری ڈائلاگ تک صحیح. اور اس کے بعد آخری منظر یہ تھا کہ وہ اس کو پھانسی دینے کے لیے مجرم کو پھانسی گھاٹ پہ لے جا رہے ہیں. تو یوں جیل میں سے نکلتے ہیں اور یوں کوریڈور میں سے چلتے ہوئے اور ادھر پھانسی گھاٹ ہے کہیں مفروضہ طور پہ ادھر مڑے جاتے ہیں پھانسی گھاٹ کی طرف اور یہ جیل کا کوریڈور خالی رہ جاتا اور اس پہ اسکرول چلتا ٹائٹل چلتا. یہ منظر تھا. مجھے یعنی ہیرو کو وہ پھانسی دینے کے لیے لے جا رہے ہیں 2 سپاہیوں نے پکڑا ہوا ادھر سے اور آگے سے جہاں سے وہ فلیٹ ختم ہوتے ہیں وہاں مڑ گئے اور وہاں پہ ہمارا کام ختم ہو گیا. اب وہ خالی کوریڈور ہے جس پہ ٹائٹل چل. اب میں بے چین ہوں کہ اتنا بڑا پلے میں نے کر لیا سنگل ہینڈڈلی اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت جن کے پاس بھی ٹی وی ہے اور میرا نام بھی چل گیا اس پہ. اور میں بے چین ہوں کہ وہ ٹائٹل ختم ہو تو میں جا کے داد سمیٹوں پروڈیوسر سے اور وہ کنٹرول روم میں جو سب شیشے میں دیکھ رہے ہوں گے میرے منتظر. تو میں کوئی 1.5 منٹ کے بعد نا جب میرے اندازے کے مطابق ٹائٹل ختم ہو گئے تھے میں ادھر سے اٹھا اور میں کوریڈور میں جا کے میں نے شیشے میں داد لینے کے لیے دیکھا کنٹرول روم میں تو ساری ٹیم وہاں کھڑی ہوئی. میں نے دیکھا انور مٹھیاں بیچ رہے اور وہ منیزہ کہہ رہی آواز تو نہیں آ رہی تھی مگر وہ بہت ہی پریشان اور بے چین. تو منیزہ نے اس طرح اشارہ کیا مانیٹر کی طرف میں نے دیکھا وہ ٹائٹل چل وہ مردہ زندہ ہو کے آ گیا. اوہو ساری کتی کتری گھوج پہ گئی. وہ جناب میں تو اتنا شرمندہ بھی ہوا اور میں ڈرا بھی گئی تو مجھے ماریں گے. تو میں قیدی کے لباس میں بھاگا ہوں اور وہ چیک ویک بھی نہیں لیا تو کچھ نہیں. میں تو گھر جا کے تو میں جان بچاؤ اس لیے جو ہو گئی. تو گھر جا کے میں نے جناب سانس لیا اور اس کے بعد 1 سال پورا 1 سال میں وہ شملہ پہاڑی کے آس پاس ریڈیو اسٹیشن اور ٹی وی اسٹیشن کے پاس سے نہیں گزرا.